program is brought to you by Lucky Cement. तामीर से ताबीर तक. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट एंड पीई रेशियो पे. नाज़रीन, इंटरेस्ट रेट का क्या ताल्लुक है स्टॉक मार्केट से, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है एक प्रोफेशनल इमरान खलील साहब को, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फ्लोट सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के. इमरान साहब, जनरली हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द स्टॉक मार्केट, कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर नहीं होता, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग डिपॉजिट की तरफ चले जाते हैं, स्टॉक पे कम इंटरेस्ट लेते हैं, और उसी वक्त इंटरेस्ट लेते हैं जब उनको जो रिटर्न स्टॉक मार्केट का हो वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू डिपॉजिट, बिकॉज डिपॉजिट इज़ लेस बॉदरसम. तो ये जो हम एक जनरल सी बात कर देते हैं कि जो फलाने मार्केट की पी रेशियो इतनी है, हमारी इतनी है, मगर हम उसमें साथ साथ ये नहीं मेंशन करते वहाँ इंटरेस्ट रेट कितना है, हमारे इंटरेस्ट रेट कितना है. इसी चीज़ को ज़रा सा आज मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ और आपसे पूछूंगा इस टॉपिक मेन टॉपिक पे आने से पहले जनरली ज़रा आजकल जो मार्केट चल रही है उसके बारे में बताएं. हाउ इज़ इट गोइंग, वेयर इट हैज़ रीच्ड, वेयर यू थिंक कैन गो. First of all, thank you Tariq for giving me an opportunity to come here. अभी करंटली मार्केट आपने देखा होगा अबाउट 14,000 के लेवल पे चल रही है, विच अ लॉट ऑफ पीपल से कि बड़ा हाई लेवल आ गया है, ये वापस से वो लेवल आ गया है जब यही हमें करेक्ट करना है लोगों की परसेप्शन को प्रोफेशनली कि इज इट ए गुड लेवल, इज इट टू मच, और विद आवर गिवन इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट. देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि अभी जो हमारी मार्केट है दैट इज़ मेनली कैश बेस्ड मार्केट. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हमने. अच्छा, वी हैव सम लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोडक्ट्स, SLB और वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें इतना काम नहीं होता जितना पहले लेवल्स में बदला और उस सेंस में होता था. मतलब उसका अभी तक अमाउंट्स इतने नहीं है, इतने वॉल्यूम नहीं है जितने पहले थे. तो मेजॉरिटी हमारा जो है वो कैश बेस्ड मार्केट है. इसी से इम्प्लाई ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट्स हो तो मार्केट कैन बी बेटर. एग्जैक्टली, आई मीन द प्रोडक्ट्स आर देयर, प्रोडक्ट्स आ गई हैं, बट लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी अवेयरनेस आने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट अभी मार्केट जो हमारी 14,000 के लेवल पे है, ये एक तो कैश बेस्ड मार्केट है, दूसरा आपकी 2-3 चीज़ें चल रही हैं. आपकी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं डिस्पाइट ऑल दिस पॉलिटिकल अपहीवल एंड ऑल्सो डिस्पाइट इकोनॉमिक इशूज़ जो फेस हैं हमें. कंपनीज के पे आउट्स अच्छे हैं डिस्पाइट गैस शॉर्टेज, डिस्पाइट जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स बीइंग वेरी हाई. और आप इसका पोटेंशियल ये देखें कि अगर ये चीज़ें हम करेक्ट कर लेते हैं या इन चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं तो ये मार्केट का हमारी कहाँ से कहाँ जा सकती है. अभी रफली हमारी मार्केट इज़ अबाउट 7 के पीई रेशो पे, 6.5 से 7 डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर को देखते हैं. और टोटल इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, मैं एक रफली एक रफ टोटल इंडेक्स कंपनीज वी हैव इन दी टोटल नंबर ऑफ कंपनीज. बिल्कुल, वी हैव अबाउट रफली 800, वी रफली हैव अबाउट 589 या 590 कंपनीज. 750 की बात होती थी, वो कम हो गई. काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो डीलिस्ट हो गई, कुछ बंद हो गई, कुछ कंप्लायंस कॉस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कीप अप नहीं कर पाएँ. सो आई वुड से रफली वी हैव अबाउट 590 जो लास्ट कुछ वीक्स पहले के फिगर्स हैं. जी, उनके भी उनकी जो पी रेशियो निकल के आती है ओवरऑल वो आती है 6.5 आप कह रहे हैं. जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रफली हमारी मार्केट जो है वो प्रीवियसली 5-5.5 के लेवल पे रही है, बट विद द इंडेक्स राइजिंग इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स 7, बिटवीन 6 and 7 डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सेक्टर में हैं. कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली और कम होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे. बिल्कुल, बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में हमारी मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. कंपनीज आपको मैंने बताया इंटरेस्ट रेट्स हमारे बहुत हाई हैं अभी भी. अब 13th को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है. देखना ये What's your expectation? Is it going up or down or maintain? देखिए, मार्केट एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इंटरेस्ट रेट मेंटेन रहेगा. अच्छा, बट स्टेट बैंक के ऊपर IMF से और बाकी एवेन्यूज से प्रेशर है कि उसको बढ़ाया जाए. Exactly. I also personally feel that it will go up a little bit because inflation has started to go up again, creeping up again.
اور دوسری جو فیکٹر ہے وہ بڑی سم وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ دے ول بورو سم تھنگ لائک 1000 بلین فرام دا بینکنگ سیکٹر وچ بیسکلی از کمرشل بینکس. کمرشل بینکس ہیو آلریڈی لینڈ 700 بلین, تو ان کے پاس اب زیادہ پیسے نہیں ہیں, انہوں نے منع کر دیا ہے. Because of that, if they go and borrow it from State Bank by printing notes, you know what happens when you print note. Extra demand, extra liquidity comes in the market, and that leads to inflation. 80% inflation اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ inflationary اگر ہوگا تو IMF کا پریشر جو ہے وہ زیادہ اور پریشر آئے گا, اور پروفیشنل پریشر بھی آئے گا. اینڈ انڈیپینڈنٹلی اگر اسٹیٹ بینک ایکٹ کرنا چاہے گا تو دے ہیو ٹو انکریز انٹرسٹ, وچ وڈ ناٹ بی گڈ فار دی اکانومی اینڈ ان پرٹیکولر ناٹ فار گڈ فار دی اسٹاک مارکیٹ. طارق, ہماری جو انفلیشن ہے مینلی وہ میرے ویو میں دو وجہ سے زیادہ ہے. ایک تو گورنمنٹ پرنٹنگ نوٹس اینڈ بورونگ منی اینڈ ناٹ کنٹرولنگ دیئر ایکسپینڈیچر, بٹ along with that also ہماری آئل پرائسز بہت جلدی وہ ہو رہی ہیں, امینڈ ہو رہی ہیں. ہم اپ اینڈ ڈاؤن اس کو کر رہے ہیں اپنی آئل پرائسز کو, اور ابھی پیپرز میں پڑھا کہ اس کو فورتھ نائٹلی بیسس پہ کریں گے, جس سے بزنسز کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے فور کاسٹ کرنا اپنی کاسٹ آف بوروئنگ. اینڈ along with that ایک عام بندے کو اس کا پریشر زیادہ فیل ہوتا ہے. تو ہماری جو اسٹیٹ بینک یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تاکہ یہ انفلیشن کو کنٹرول کرا جا سکے, ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس سے ایک عام بندے کی یا اس سے وہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگی, بیکاز اس کے لیے ہمیں اپنے مینس کے اندر رہ کے خرچے کرنے پڑیں گے, اور ہمیں ایڈیشنل ریونیوز جنریٹ کرنے کے میتھڈز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے تاکہ ہم زیادہ اس میں اپنی کٹی میں زیادہ وہ ریونیو کو لا سکیں اور ان ایکسپینڈیچرز کو مانیٹر کر سکیں. دیکھیے, انٹرسٹ ریٹ ایک فینومینا پورے دنیا میں مانا جاتا ہے. کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں جی پاکستان میں اپلائیڈ نہیں ہے. میں 2007 میں جب آیا تھا تو یہاں کے بڑے اکانومسٹوں سے میری گورنمنٹ لیول پہ بحث ہوئی تھی اس بات پہ. میں نے کہا دیکھو جو فلپس کرو ہے ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, ایک اکنامک تھیوری ہے وچ از بیسڈ آن آبزرویشن آف آل دی اکانومیز. تو میں نے کہا کہ اس زمانے انفلیشن ریٹ اوپر جانا شروع ہوا تھا. جب میں نے کہا جیسے انفلیشن آپ کو اوپر جائے گا آپ کا انٹرسٹ ریٹ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا. انہوں نے کہا جی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, انٹرسٹ ریٹ ول ریمین دیئر. میں نے کہا جب آپ کا انفلیشن اوپر جائے گا آپ کا روپیہ گرے گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم 62 پہ مینٹین کریں گے, آپ دیکھ لیجیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑی لڑائی وڑائی کی, انہوں نے ٹیبل ویبل پیٹا. تیسری بات میں نے کہی آپ کی اسٹاک مارکیٹ گرے گی بیکاز آف انفلیشن. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہوگا, آپ کی ساری بات کو ہم ڈینائی کرتے ہیں. آئی ہیو ریٹن اے لیٹر ٹو دا پریزیڈنٹ. تو سب کچھ ہوا جو میں نے کہا تھا کہ فلپس کرو کیا کہتا ہے, وٹ یو نو اباؤٹ فلپس کرو. دیکھیے بڑی وٹ از فلپس کرو. جی میں ایک فلپس کرو یہ کہتا ہے کہ جیسے سے انٹرسٹ جو انٹرسٹ کا انوائرمنٹ ہوگا وہ جو انفلیشن کا انوائرمنٹ ہوگا اسی پہ انٹرسٹ ریٹ کا انوائرمنٹ ہوگا, ہے نا. جب امریکہ میں ابھی انفلیشن 2% ہے, انٹرسٹ ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جاپان میں انفلیشن 0 ہے, انٹرسٹ ریٹ 0 ہے. زمبابوے میں 1000% انٹرسٹ بھی ہے, 1000% انفلیشن بھی ہے. تو میں برازیل میں کام کر چکا ہوں, 3600% انفلیشن in 1 year. I could not manage it as a banker, how to pay, price my loan. تو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی آپ کو سمجھاؤں. انفلیشنری ایکسپیکٹیشن ڈیٹرمائنس یور انٹرسٹ ریٹ. وائی؟ یہ کپ 100 روپے کا ہے. اگر یہ مجھے پتا ہے کہ انفلیشن کا ٹرینڈ ایسا ہے کہ یہ 120 کا ہو جائے گا اگلے سال, تو میں کہوں گا یار میں یہ کپ خرید کے رکھ دیتا ہوں, بہت سارے 20% میں کما لوں گا, یعنی انفلیشن کو میں بیٹ کر لوں گا. تو وہی پیسہ جو میں ڈپازٹ میں رکھتا وہ میں اس میں چیز میں لگا دیا. اس وقت کوئی بینکر آئے گا مجھے کہے گا جی یہ پیسہ آپ یہاں کب پہ نہ لگائے, میرے پاس ڈپازٹ رکھ دیں. تو میں کہوں گا بھائی مجھے یہاں 20 مل رہا ہے, تم مجھے 18 دو گے تب تو میں رکھ سکتا ہوں. کہ کب خریدنا, اس کو اسٹور کرنا ہے ہیسل. وہ کہے گا کہ جی آپ 2% میں کو بھاگ جائے سے. تو دیر از اے لنک, اسی کو فلپس کرو کہا جاتا ہے. اس کو ڈینائی کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے اینڈ آف دا ڈے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر اس لیے جاتا ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی کنٹرول, جب آپ نے انفلیشن کر دیا تو دیز تھنگس ول آٹومیٹکلی فالو, یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. ہم لوگ ایز اے بینکر دنیا بھر میں ہر ملک کے انفلیشن ریٹ پہ بڑی نظر رکھتے تھے. صبح اٹھ کے پہلا کام دیکھتے تھے, اسی بیسس پہ ہم کہتے تھے یہ کرنسی گرے گی, اس کا اسٹاک مارکیٹ گرنے والا ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے والا ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو کی از انفلیشن, ہاؤ ٹو کر. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بیکاز آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر انفلیشن گوز اپ. میرے خیال سے اس میں ایک آپ پوائنٹ اور ایڈ کر لیں, وہ یہ کہ اس کی کیا کاسٹ آف
بزنسز کے لیے کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اور وہ کیا ریٹرن اس میں لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے یہ کپ کی ایگزامپل دی, اگر آپ نے کہا کہ یہ میں 20 کا لے لیتا ہوں تو مجھے 20 روپے فائدہ ہو جائے گا, اس میں صرف ایک اسپیکٹ یہ ایڈ کر دوں کہ آپ اس 20 روپے کا اور کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ لے کے رکھیں گے تو وہ 20 روپے کدھر اور نہیں لگ رہے, آپ کو وہ اسپیکٹ بھی اس میں لگانا کنسیڈر کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرلی میں آپ کے ویورز کے لیے بڑی سمپل ٹرمز میں پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جتنا ہائی ہوتا جائے گا انڈسٹریز کے لیے اتنا مشکل ہوتا جائے گا کام کرنا, بیکاز آبویسلی 100% کیش بیسڈ انڈسٹریز نہیں ہوتی, وہ بینک سے بورو کرتی ہیں, جتنی کیپٹل انٹینسیو انڈسٹری ہوگی اتنی زیادہ اس کی بورنگ ہوگی. ایگزیکٹلی, اور اگر کاسٹ آف بورنگ اس کی بڑھ جائے گی تو اس کو وہ ریٹرن ایکسپیکٹیشن اس کو زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوگی تاکہ وہ سروائیو کر پائے. اور آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انڈسٹریلسٹس اب اپنی انڈسٹریز کو تالے لگا کے اور بڑی چند کمپنیز ایسی رہ گئی ہیں, ہماری کمپنیز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ پروموٹ کرنا ہے جس میں ہماری زیادہ سے زیادہ کمپنیز آ کے اپنے آپ کو لیس کرائیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی نیچے جائے, انٹرسٹ ریٹس ہمارے اباؤٹ 10% کے قریب رہے ہیں, جو کہ یا اس سے سلائٹلی اس کو دیکھیے نا, جب مشرف صاحب کے دور میں 2000 جب انہوں نے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا 99 میں, اگر اس زمانے کے اکنامک سروے آپ پڑھیں, یہ میری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, گورنمنٹ کی چیز ہے, اکنامک سروے آپ 2000 کا پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کے دور میں 12% انفلیشن ہوتا تھا, ہم نے اس کو کم کر کے 4% پہ لائے. پروفیشنل بینکر لائک شوکت عزیز کیم اینڈ بیکیم دی فائنانس منسٹر, اس کو پتا تھا کہ جب میں اس کو 4 پہ لاؤں گا تو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ اوور آل نیچے چلے گا. ہمارا چارٹ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ 8% پہ بورنگ شروع ہو گئی, ہے نا. 4% انفلیشن کا مطلب کیا ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ جو آپ کو ملتا تھا نا وہ 2% ملتا تھا. اگر آپ ڈپازٹ رکھنے چاہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا آپ کو. 2% انٹرسٹ ریٹ, تو لوگوں نے کیا کیا انہیں آپ کے پاس آئے, بھائی خلیل صاحب یہ میرے پاس پیسے پڑے ہوئے, بینک میں رکھنے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں, 1.5% 2% کیا ہوتا ہے, آپ یہ لیں عمران صاحب, آپ اس کو 8% کما کے دکھائیں مجھے, آئی ول گیو یو پرسنل ریوارڈ if you make me 8%. آپ نے کہا no problem, give it to me. You made 8% for them without any problem. تو they were attracted to the stock market. اس کے دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ کہ بینک سے دیکھا یار 2% ان کا بینک کا کاسٹ آف جو فنڈ ہوگا 1% ہو گیا ہوگا, because lot of free deposits are always there in this. 1% ان کا کاسٹ, انہوں نے کہا 8% پہ لینڈنگ کا تو پھر بھی 7% مجھے مل رہا ہے جو ابھی مارجن ہے. 8% پہ جب لینڈنگ ہوئی, کنزیومر لینڈنگ واز پروموٹیڈ through a lot of advertisement, people came to you, عمران صاحب یہ لے لیں کارڈ, یہ لے لیں گاڑی, کیا پرانے کھچاڑا چلا رہے ہیں, برانڈ نیو لے لیں, ٹی وی کیا آپ نے رکھا ہوا ہے پرانے زمانے کا, پلازما خرید لیں. تو اس سے کیا ہوا, ایک دم سے بینکوں کی بھی پروفٹ بڑھی, اوور آل آپ نے دیکھا کہ اکانومی بڑھی. اب آئیے آپ 2005 کا اکنامک سروے پڑھیں, وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ 12% انفلیشن از گڈ. اسی کے ریئیکشن میں نے آرٹیکل لکھے اور پریزیڈنٹ کو بھیجے. میں نے کہا یہ جو جسٹیفائی کر دیا نا 12, اب نیکسٹ ایئر کہیں گے 16 بھی ٹھیک ہے, پھر کہیں گے 20 بھی ٹھیک ہے, راستہ تو کھل گیا نا, اور اس کے بعد آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی اینڈ یو ول بی ککڈ آؤٹ. تو یہی ہوا کہ ایمفیسس چینج ہو گیا, اینڈ دین دس از ویئر وی آر ناؤ, وینٹ اپ ٹو 30, وی آر ناؤ بیک ٹو 12. میں صرف دو چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہماری کمپنیز, ہماری اسٹاک مارکیٹ آپ نے کہا جیسے 8% کی آپ نے مجھے اگزامپل دی, میں آپ کے ویورز کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہماری مارکیٹ میں ایوریج ریٹرنز آر اباؤٹ 20 to 30% آن این اینیول بیسز. اور انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے اس وقت؟ اگر آپ ابھی ایک آدمی کامن جائے 1 سال کے ڈپازٹ پہ تو اس کو 10.5% تک مل جاتا ہے. تو اسی لیے یہی ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ جو ریٹرن ہے وہ بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو دا ڈپازٹ. ایگزیکٹلی. Your PE ratio is still favorable compared to the interest rate. That's why people are attracted and that's why they're coming to you. What we have to establish here professionally is up to what level it is acceptable. I think that is for the businesses to determine, or that is for the state bank to determine. But obviously as the cost of business goes up and up, it becomes more and more harder for all the companies to trade and also to conduct their business profitably.
because their ultimate motive is profitability. ہاں بالکل. So they have to control اچھا that. کچھ تو وہ پاس آن کر دیتے ہیں, کچھ چیزیں وہ پاس آن نہیں کرتے, وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے. عمران, allow me to take a break here. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. Program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں انٹرسٹ ریٹ اینڈ پی ای ریشو پہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خلیل صاحب, ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ جو کہ سی او ہیں فلوٹ سیکورٹیز کے بھی. بات یہی ہو رہی تھی کہ ہر مارکیٹ کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. ہمیں یہ جو ہم فلوٹنگ بیان دے دیتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں 20 کا پی ای چل رہا ہے, پرائز ارننگ ریشو چل رہا ہے, اور پاکستان میں اتنا ہے. از اٹ اے پروفیشنل اسٹیٹمنٹ اور ناٹ؟ We want to make a determination کہ what should be the PE ratio of Pakistan for the market to remain attractive. What Imran has argued up to now is that the return جو خاص طور سے 100 انڈیکس کا ہم بات کر رہے ہیں, پورے آل شیئرس کی بات نہیں کر رہے, ان کا کہنا ہے کہ 20% کے قریب ریٹرن ہمارے ہیں. تو اس کے بیسس پہ جو ابھی جو ہمارے پی ریشو ہے از کوائٹ کمفرٹیبل اینڈ اٹ از مچ مور اٹریکٹیو کمپیئر ٹو دی ڈپازٹ ریٹس. ڈپازٹ جو ہے اگر آپ 1 سال کا ڈپازٹ آج کل کرائیں تو 10-10.5% آپ کو مل جاتا ہے, تو وہ اس کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے 10 کا پی. اور اگر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ 6.5 کے پی پہ مل رہا ہے تو اٹ از اٹریکٹیو. اسی پہ ہم بات کریں گے مزید. عمران, اوور آل یو وڈ ایگری کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ از ناٹ ان فیور آف اینی بڈی. آپ بار بار بات مینوفیکچررز کی کر رہے ہیں. بالکل, بڑا میجر آپ کے تو ظاہر ہے اسٹاک ایکسچینج از واٹ, it's not banks, everything else. I totally agree because اس میں ایک عام بندے کو unless you have surplus money, that means اگر آپ اس کو ڈپازٹ پہ رکھوا دیں گے تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے. بٹ اس کے علاوہ جنرلی جو باقی سارے سیکٹرز ہیں انکلوڈنگ جو بھی سیکٹرز ہیں اس میں جو بھی بورو کر رہا ہے وہ تکلیف میں. بالکل, اس کی ڈپازیٹر تو تھوڑے سے ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی جیسے جیسے. اچھا, ڈپازیٹر کو بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. کیوں کہ جیسے میں نے یہ کپ کی مثال دی تھی, اس کی وہ کہیں اور بھی رکھے تب بھی اس کو اتنا ہی مل سکتا ہے نا. اگر انفلیشن نہیں ہے تو اس کی جو ویلیو بھی تو, اس کی پیسے کی ویلیو بھی تو کم نہیں ہو رہی نا. انفیکٹ اگر ہم 10.5% کی بات ہم نے کہی کہ 1 سال میں آپ کو 10.5% انٹرسٹ مل سکتا, اور ہم ساتھ ساتھ دوسرے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ 12% انفلیشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ بینک اس کو 1.5% کم دے رہا ہے. ایگزیکٹلی, ان ریئل ٹرمز اگر 0 انفلیشن ہو اس کو 0.5% مل گیا تو وہ ریئل 0.5% ہے, اور ابھی 1.5% مائنس میں ہے. ان ریئل ٹرمز جو ڈپازیٹر ہے وہ بھی لوز کر رہا ہے بیکاز اس کی ہمارا جو انفلیشن لیول ہے وہ بہت ہائی ہے, اور اسپیشلی فوڈ انفلیشن بہت. 1 لاکھ روپیہ ابھی رکھے گا, اگلے سال وہ 90 کا ہو جائے گا, وہ 90 سے بھی کم 88 کا ہو جائے گا, اور اس کو ڈپازٹ میں 10 ملے گا, تو 2% اس نے لوز کر لیا. بالکل, تو نو بڈی گینز. دس از ایک جنرل فلاسفی دنیا بھر میں یہ ہے کہ انفلیشن ڈزنٹ ہیلپ اینی بڈی ایکچولی. یس, بٹ ہمارے ایکچولی آئی ایم ایف پریشرز بہت ہیں. ہماری آئی ایم ایف سے لینڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, تو ان کا انفلوئنس ہمارے اوپر کافی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ ریٹس کو ایسا کریں, اور اس میں ہماری سیو بہت کم ہو جاتی ہے بیکاز آبویسلی ہم جتنا زیادہ بورو کرتے جائیں گے اس میں آپ اس کی انفلوئنس کے انڈر آتے جائیں گے. سو ہمیں اپنے بات وہی آ جاتی ہے, ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی اپنی بنا سکیں. ایز اے ینگ پروفیشنل یو ہیو ورکڈ ان لنڈن فار لانگ ٹائم, واٹ یو سی آر دا ویز آف برنگنگ دس گیپ بٹوین آور ایکسپینڈیچر انکم. یا تو ہم کسی طرح انکم کو بڑھا لیں, لیٹ دا ایکسپینڈیچر ریمین ویئر اٹ از, یا ایکسپینڈیچر کو کم کریں. کچھ سجیشنز دیں. دیکھیں میرا سجیشن یہ ہے, جسٹ ایز اے انڈیویجول, ناٹ اسپیکنگ فرام کمپنی پوائنٹ آف ویو. میرا سجیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایک اپروچ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از امپلیمنٹ اے بیلنسڈ اسکور کارڈ, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کریں, ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی کوشش کریں, اور ملٹیپل ایونیوز اور پریکٹیکل سجیشنز. یہ باتیں تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. انگلینڈ کی بڑی مثالیں دیتا ہے, وہاں پہ گیا تو دیکھا ویلفیئر اسٹیٹ ہے.
Magar he doesn't know from where this wealth came. They looted the whole world. From India they took 8,000 billion. That's why you see London as it is. Otherwise London was nothing but mud and कीचड़ था बिल्कुल किसी ज़माने में. और वहाँ आप देखिए कि वेल्थ टैक्स अप्लाइड है. आप वहाँ रहे हैं, वेल्थ टैक्स, एवरी रिच मैन पेज द टैक्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. पुअर गेट्स सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, रिच पेज फॉर दैट. वहाँ स्टेट ड्यूटी है. A rich man dies, his 21% share wealth goes to the government. Yeah, zero है. Don't you see these are very strange things here? I see a lot of strange things happening around. हाँ तो बताए ना उसको. बिल्कुल, लेकिन मैं बोले उसको. You have a chance to speak in front of the nation. मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने टैक्स अफेयर्स को बेहतर करना पड़ेगा टू स्टार्ट ऑफ. और टैक्स अफेयर्स को बेहतर करने के लिए हमें लोगों को कॉन्फिडेंस ये देना पड़ेगा कि आप आके टैक्स दें, आपसे सवाल जवाब, आपको तंग नहीं किया जाएगा. और इसी के लिए हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक CGT के लिए, कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए बोला कि आपको कोई भी इन्वेस्टर से सवाल नहीं किया जाएगा प्रोवाइडेड दे पे देयर टैक्सेस. अब बात यह है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का, बिजनेसेस का बिल्कुल लो है, इंडिविजुअल्स का बिल्कुल लो है. लोगों का व्यू ये है कि आप एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए तो आप फंस गए. उसकी वजह ये है कि आप जो टैक्स नेट में आ गया वो उससे टैक्स लेते जाएंगे दूसरों को छुएंगे और नहीं. दूसरों को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे. इमरान, यहाँ पे एक और ब्रेक. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक. This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक. नाज़रीन, वेलकम बैक. हम बात करें इंटरेस्ट रेट एंड पीई रेशियो पे. क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे क्या पीई रेशियो एक्सेप्टेबल होता है? क्या ये 14,000 की जो मार्केट हमारी आ गई है ये सस्टेनेबल है या नहीं? इसी पे बात हो रही है इमरान खलील साहब से, जो CEO हैं फ्लोट सिक्योरिटीज़ के. अभी तक जो हमने बात की है कि अभी भी हमारे पास गुंजाइश मौजूद है. हमारी मार्केट जो 14,000 की है उसमें जो रिटर्न्स हैं इज़ फेवरेबल कंपेयर टू द डिपॉजिट रेट्स इवन गिवन द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. खुदा न खास्ता ये बढ़ता है तो देयर माइट बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट, मगर एज फॉर नाउ वी आर स्टिल इन ए कंफर्टेबल जोन. एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि जब हम पीक पे पहुँचे थे 2008 में तो हमारी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट $60 बिलियन हो गई थी. इस वक्त जो हम 14,000 के करीब पहुँचे हैं तो हम 35 बिलियन पे पहुँचे हैं. तो वहाँ अभी हम देख सकते हैं डॉलर टर्म में बड़ी गुंजाइश है. ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ वो इंटरेस्ट उस ज़माने में आपको पता है कि 62 रुपये का डॉलर होता था, आज 90 रुपये का. ये फ़र्क आ गया है. तो अभी हम समझते हैं गुंजाइश है. इमरान साहब आखिर में बात हो रही थी बिकॉज ही हैज़ वर्कड इन लंदन एंड ही आई वाज आस्किंग मी कि हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. यंग मैन बता रहे. इमरान, आई कम टू यू फॉर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स. लंदन से ही कंपेयर कर लें, क्या क्या चीज़ आप मिसिंग देखते हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए फ्रॉम पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर योर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और माई कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं यहाँ पर. अगर कोई सिंपल टर्म्स में अपना टैक्स देना चाहे तो उसके लिए इतना मुश्किल है, वो पहले कंसल्टेंट के पास जाए, वो ये करे, वो इतने सारे फॉर्म्स फिल करे. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट इवन फॉर्म लेना और वो करना, ऑनलाइन एक्सेस लेना अपने फॉर्म के सबमिट करने के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो हमें चीज़ों लंदन वाले में बहुत ईजी है. 10 से 15 मिनट में आप अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं. ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ें आपको चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, बट 10 से 15 मिनट में आपका रिटर्न सबमिट हो जाता है. और साल में एक दफ़ा आपको करना होता है. आपको उसके बाद nobody bothers you again and again. अच्छा, is it true? Tell for the benefit of our people कि जैसे आप लंदन में रहे, वहाँ हेल्थ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एजुकेशन सपोर्ट, हाउसिंग में सपोर्ट करती है, तो बल्क ऑफ द पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट टैक्स. बिल्कुल. एक आम बंदा जो है वो दैट पर्सन पेज अप टू 50 to 60% टैक्सेस में उसकी इनकम चली जाती है.
ایک بڑا آدمی جو ایک پروفیشنل ہے, ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, بیکاز جو نارمل ٹیکس ہے دیٹ از اباؤٹ 22%. اچھا, اس کے علاوہ 11% نیشنل انشورنس میں چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ بائی دا ٹائم یو ایڈ اپ کاؤنسل ٹیکس اور باقی چیزیں, تو ایک آپ کی جو اگر آپ کی 100 روپے کی ارننگ ہے یا 100 پاؤنڈ کی, آپ کی 50 سے 55 تو ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں چلی گئی. آپ میرے خیال سے ہارڈلی کوئی ہوگا جو ٹیکس نہ پے کرتا ہو, 1-2% ہوگا. obviously لوگ دیکھیں وہ تو کرتے پاگل نہیں ہوگا جو نہیں دے گا, پکڑا جائے گا وہ کہیں نہ کہیں سے. ادھر سسٹم اسٹرانگ ہے, اگر آپ لوگوں پہ چھوڑیں گے تو لوگ شاید ادھر بھی اتنے آنیسٹ نہ ہوں. کوئی بھی آدمی ٹیکس خوشی سے نہیں دیتا, اسٹیٹ لیتا ہے یا اس کو اتنا ڈرا کے رکھتا ہے کہ ڈر کے مارے وہ دیتا ہے. نہیں, میں سلائٹلی اس سے ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا ٹیکس آنیسٹلی دیتا رہا ہوں وہاں پہ, اور ادھر کوشش کر رہا ہوں دینے کی, بٹ اٹس سو ہارڈ ہیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگین اینڈ اگین, میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک اپنا ٹیکس ریٹرن ادھر جمع کروایا, مجھے اس کے بعد لیٹر آیا کہ آپ نے ابھی تک جمع نہیں کرایا. میں نے وہ ریسیونگ لگا کے واپس سے بھیجی کہ یہ اس ڈیٹ کو جمع ہو گیا تھا. مجھے واپس سے لیٹر آیا آپ نے جمع نہیں کرایا, ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. میں نے پھر ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی جو جا کے جمع کروایا اسے. اگر میرا 10-20% آف دا ٹائم میرا کمپلائنس میں اسی طرح کی چیزوں میں جائے گا تو میں پروڈکٹیولی اس کو کیسے یوز کروں گا. کتنی بڑی ذاتی ہے کہ آپ بیکاز یو ہیو کم فرام آؤٹ سائڈ, یو ہیو نیور ایون تھاٹ آف ایویڈنگ ٹیکس اور ڈیلیئنگ اٹ. فار انسٹنس جیسے جو لوگ باہر رہے ہوئے ہیں وہ تو اپنے الیکٹرک بل, ٹیلی فون بل بھی وقت سے پہلے دے دیتے ہیں, بیکاز دس از دا کلچر, یو گاٹ یوز ٹو اٹ. ایگزیکٹلی, دیر از نو کنسپٹ کہ جی آخری دن پے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو آپ نے مجھ سے سوال کرا پریکٹیکلی اس کو کیسے بہتر کرا جا سکتا ہے. کچھ سجیشن دیں آپ عوام کے لیے اور لیڈرز کے لیے, ہم بڑے بڑے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں. بالکل, میرا بڑا سمپل سا ایک سجیشن یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں فکس ٹیکس ریٹ کر لیتے فار ایگزامپل اسمال بزنسز کے لیے. اب آپ کو ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, پریکٹیکل ایگزامپل. اگر دکانیں ہیں فار ایگزامپل شاپس ہیں, ہم کیوں نہیں کہتے کہ یار یہ شاپس جو ہیں اس ایریے میں اس کو اسٹینڈرڈ سال میں سائز دیکھ کے یہ ٹیکس دینا ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی بودر نہیں کرے گا. یہ ٹیکس ہمیں جمع ہو جائے, چلان آپ دے دیں, آپ کو کوئی بودر نہیں کرے گا, کوئی لیٹر نہیں آئے گا. ہمیں اس لیول پہ جانا ہے کہ بزنسز کمفرٹیبل فیل کریں دیتے ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار آپ نیٹ میں آ گئے, آپ کو تو لیٹرز پہ لیٹرز آتے رہیں گے, اور وہ ہو رہا ہے, لیٹرز آ رہے ہیں لوگوں کو, بٹ ہمیں اس لیول سے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے عمران کہ آج صرف 2% لوگ نیٹ میں ہیں, باقی 98% گو اسکاٹ فری. Is it imaginable anywhere else in the world? I mean that is a strange country this is. جی بالکل, that is. And then our leaders say, do you have any suggestions for fixing this? As if they don't know this. They live in London most of the time. Yes, well. People like Imran Khan has not been able to spell out any economic agenda up to now. He's been in politics for 16 years. Well, I think, I mean, rather than going into politics at this time, I would just say کہ جتنے بھی ہمارے politicians ہیں, leaders ہیں, ان کو یہ ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنا ہے, ریونیوز کو بڑھانا ہے. اب اس ریونیوز کو بڑھانے کے لیے ہمیں لوگوں کو تنگ کم سے کم کرنا ہے اور ہمیں ایز دینی ہے. اب ایک پاکستان میں آپ ٹیکس اپنا سبمٹ کرنا چاہیں, 9 to 5 FBR کی ویب سائٹ میں سے لنچ ٹائم پہ چلتی نہیں ہے, صبح میں نہیں چلتی, شام میں نہیں چلتی. اب آپ کیسے, اگر ویب سائٹ پہ کیا مسئلہ ہے یار, میں بڑی مینول آپ لے رہے ہو, میں بڑی سمپل سی آپ کو ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ویب سائٹ 24 آورز اویلیبل ہو. کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے, انسان بیٹھا ہوا ہے, میں اپنی ایز پہ وہ ٹیکسز سبمٹ کر سکوں, اور اس کو اس سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنا ہے, لوگوں کو انکریج کرنا ہے, اویئرنیس ہمیں دینی ہے لوگوں کو کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے, ہمیں سیمینارز کنڈکٹ کرنا ہے. سو دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن ہیئر وچ از ناٹ بینگ ڈن اینڈ اٹ کوڈ بی ڈن. چلے, بڑی اچھی سجیشن ہے عمران. اوور آل وی اسٹیبلش کہ انٹرسٹ ریٹ لو رہے تو اٹ ول ہیلپ دی مارکیٹ, اکانومی, ایوری تھنگ. دوسری چیز آپ نے 2-4 ٹیکسز کی بات کی کہ گورنمنٹ شوڈ انڈیور ٹو میک مور ٹیکسز, اور اس کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پروسیس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. مائی سجیشن آلسو وڈ بی کہ جیسے لنڈن میں اسٹیٹ ٹیکس ہے وہ اپلائی کیا جائے. پہلے یہاں ہوتا تھا بیکاز وی آر برٹش کالونی, دیر واز ویلتھ ٹیکس اپلائڈ ہیئر, اٹ واز وڈرون فار دا بینیفٹ آف دا ریچر پیپل. یہ چیزیں کر دیجیے, خاصی انکم آپ کی بڑھ سکتی ہے. دیٹ ول ایز دا پریشر آن بورنگ فرام اسٹیٹ بینک وچ ول act positively towards reducing the interest rate environment. It should be good for stock market, good for the industry, good for everybody. Yes, I would just like to correct one thing. I'm not really in favor of raising our existing taxes because جو already tax net میں ہے وہ بہت زیادہ taxes یہاں پہ دے رہا ہے.
हमें बल्कि अपने टैक्सेस को नीचे ला के अपनी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करनी Chale, है. that's So your that point is of view. that is I my was point. specifically trying to hit the very rich people here. yeah. People are very rich here or very poor here. और स्टेट टैक्स जैसी चीज लगेगी ना तो उससे जो इनकम डिस्पैरिटी है ना, वो जो गैप है वो कम होगा. देखिए मैं उसके फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर एक बंदे ने ऑनेस्टली अपनी इनकम बनाई है एक बिजनेस करके तो उसने अपने टैक्सेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो व्हाई शुड दैट पर्सन बी ट्रीटेड Why that person is taxed in England? Well, that person, no, the thing is you are taxed on your income, you are taxed No, on but your there slab. is a state duty in England. Yes, there is, but the thing is you are taxed based on your income, not based आपको on पता है your... कि अमेरिका में उससे भी ज्यादा है. जी लेकिन मैं चलिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. I will call you again. Demutualization तो रह गया. बिल्कुल. For the next time, you are generally in favor of demutualization. देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन जनरली एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी को प्रॉफिट एंटिटी में कन्वर्ट करा जा सकता है. अच्छा. सो It is good for. आई एम इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज उससे एक ऐसी एंटिटी जो इतनी प्रोफेशनली ना चल रही हो उसको एक प्रोफेशनली रन करा जा सकता है. चलिए बहुत शुक्रिया नाज़रीन. इंटरेस्ट रेट एंड पीई रेशियो पे हमारी आपने डिस्कशन सुनी. कंक्लूजन ये है कि अभी भी हमारा पीई रेशियो जो है वो कंफर्टेबल लेवल पे है. ये अभी अब और उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, यानी कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, गुंजाइश बाकी है गिवन द इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट एट 12% एट द मोमेंट. अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो थोड़ी सी हमें प्रेशर आएगी. Hopefully the interest rate will be maintained and government will find other avenues of taxing people, better efficient systems so that the borrowing from the state bank is not resorted to. That will help the economy. और साथ साथ उनको एक्सपेंडिचर कट करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए. आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगता है इस पर आप प्लीज़ फीडबैक हमें दीजिएगा. हमारा एड्रेस फीडबैक देने के लिए feedback@businessplusTV.pk. I will wait for your comments so that we can design our program accordingly. इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ. खुदा हाफिज़. This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक.